السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اسلام اور دوسروں کے حقوق۔ اس سمے اور اس وقت کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے انسانی سماج اور سوسائٹی پر آنے والے یا موجود مصائب اور پریشانیوں کا حل ہر انسان ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہے۔ جہاں یہ بیماری نہایت خطرناک ہے، وہیں پر کرونا وائرس جیسی بیماری کی وجہ سے سماج اور انسانی معاشرے کے لوگ پریشان ہیں، اور اس وقت خاص طور پر سماج کے نادار لوگ، غریب لوگ اور وہ لوگ جو بیچارے روزانہ کماتے تھے اور کھاتے تھے کافی پریشان ہیں۔ حالانکہ یہ پریشانی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ساری پریشانیاں جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہیں سب کے سب دور ہو جائیں گی۔ اس موقع پر ہم اپنے تمام مسلم سماج کے مردوں اور عورتوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم اسلامی تعلیم کو پڑھیں اور سمجھیں۔ دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اور اسلام کے اندر جن جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے اسی کے اپنانے ہی میں ہر طرح کی نجات اور ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام احسان کا دین ہے۔ دین اسلام ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، آسانی کے موقع پر، سختی اور پریشانی کے موقع پر، ہر موقع پر دین اسلام نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک انسان سے کسی دوسرے انسان کا جتنا ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کرونا وائرس جیسی بیماری کے موقع پر تو دوسروں کے ساتھ احسان، اچھا برتاؤ، مہربانی کا معاملہ کرنا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام نے ہر انسان کو اپنے سے جتنا ہی زیادہ قریبی ہے اس کے ساتھ احسان، مہربانی، نرمی، پیار اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہم کھولیں، پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور ہم یہ جانیں کہ دین اسلام نے ہمیں ہر خوشی اور غمی، ہر آسانی اور سختی، ہر پریشانی اور مجبوری یا آرام کے موقع پر کس طرح سے
اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر، سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک انسان کے اوپر، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت، سب سے بڑی ذمہ داری جس ایک انسان کے اوپر جو واجب اور ضروری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے شروع حصے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی سے لو لگاؤ، اللہ ہی سے گریہ وزاری کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار، شریک اور ساجھیدار نہ کرو۔ میرے سامعین کرام، ایک منٹ ہم رک کے سوچیں، ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان، کرم، مہربانی کس کی ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالی ہی کا ہے۔ اللہ کے احسان سے بڑا کسی اور کا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے احسان کے بدلے ہمارے اوپر اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی پرستش کریں، اللہ ہی کی پوجا اور اپاسنا کریں، اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اختیارات و قدرتوں میں کسی اور کو شریک اور ساجھیدار نہ کریں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت سب سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اس کرونا وائرس کے سنکٹوں سے بچنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر اللہ کے کسی مخلوق کے در کے بھکاری ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم غیر اللہ سے کرونا وائرس کے بچانے کی فریاد کریں، نہ ہو کہ ہم تعویذ اور گندے پہننے لگے، ایسا نہ ہو کہ ہم پلیتے لگوانے لگے، ان لوگوں کی دہائیاں دینے لگے جو یقیناً ایک انسان تھے جس کے اندر خدائی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس موقع پر اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی ذرہ برابر بھی شریک اور ساجھیدار نہ کرو۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج بہت سارے لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو ایمان اور اسلام پر ہوئی ہے ان کو بخش دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان ماں اور باپ کا ہے کہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے ذریعہ، اللہ کی قدرت کے بعد ماں باپ کے ذریعہ ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ماں اور باپ کا۔ اس لیے حق کا ذکر کرنے کے بعد فوراً کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، اور اس کرونا وائرس کی مصیبت سے جو دو چار کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی فکر کرتے ہوں،
अपने बाल बच्चों की फिक्र करते हो और उनके माँ बाप भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, चाहे जैसे रहे, कोई परवाह नहीं। ये कोरोना वायरस और अल्लाह ताला का ये हुक्म हमें ये तालीम देता है कि इस परेशानी के आलम में भी हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव और हुस्न सुलूक करने में आगे ही रहें, पीछे न रहें। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सुलूक करो। बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम में से किसी के माँ बाप में से कोई दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके किसी बात पर उफ भी न करो। ये दीन इस्लाम की तालीम है हर मौके पर। वबिल वालिदैन एहसाना, हुस्न सुलूक करो। चुनाचे ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, इस महामारी बीमारी में अगर हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने माँ बाप को भूले हुए हैं, उनके साथ हुस्न सुलूक को भूले हैं, तो हमसे बुरा कोई इंसान अल्लाह की इस ज़मीन, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का है। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वबिदिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने चचाओं के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। आज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हैं, रोजगार बंद हैं, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हर हाल में अल्लाह ताला ने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छा बर्ताव, अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है, जिसकी अहमियत इस परेशानी के वक्त जबकि दुकानें बंद हैं, खेती का कारोबार नहीं है, आमदनी हो नहीं रही है, ऐसे वक्त में करीबी रिश्तेदारों के साथ और ज्यादा हमें एहसान करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी तालीम है। करीबी रिश्तेदारों को भी हमेशा न भूलो, चाहे जिस हालत में भी रहो। और इस कोरोना वायरस से की बंदी के मौके पर लोग देख रहे हैं, उस हालत में भी करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सुलूक करो, अच्छा मुआमला करो। वल यतामा, हमेशा अल्लाह ताला ने यतीमों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। और आप जानते हैं यतीम किसे कहा जाता है? शरीयत के अंदर यतीम उस लड़का या लड़की को कहा जाता है जिसके वालिद बचपन में यानी बालिग होने से पहले वफात। यतीमों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। और एहसान आप अपनी जबान में समझें कि अगर आप किसी के एहसान के आरज़ूमंद और ख्वाहिशमंद हैं तो उससे किस अच्छे बर्ताव की आपको उम्मीद और तमन्ना होती है। इस महामारी रोग में और इस परेशानी के आलम में जरा सोचें, वो यतीम जिसका बाप मर चुका है, जिसकी मां बेवा हो चुकी है, जिसके पास कमाने की कोई ताकत नहीं है, जिसका कोई गार्जियन और जिम्मेदार नहीं है। आज मार्केटें बंद हैं, वो घर से निकलकर अपने पेट पालने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए भीख मंगाई भी नहीं कर सकता है। ऐसे हालात में जहां यतीम के हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, आम नॉर्मल हालात में, ऐसे हालात में हमें यतीमों के साथ और ही ज्यादा अच्छा सुलूक और हुस्ने मुआमला और अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये तालीम हर हाल में, हर वक्त में अल्लाह ताला की है। वल यतामा, और यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो हमेशा। और लोगों, मेरी बातों को सुनने वाले लोगों, इन हालात में जबकि हर धनी, हर तिजारती पेशा भी परेशान है,
ایک یتیم کس طرح پریشان ہوگا. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو, یتیم پر احسان کرو. اللہ آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے. اگر آپ یتیموں پر ان پریشانیوں کے عالم میں بھی حسن سلوک کریں گے, احسان کریں گے, تو اللہ تمہارے اوپر اس وقت احسان کرے گا جس وقت تمہارے اوپر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی احسان کرنے والا نہیں ہوگا. اور والیتامی والمساکین, اور مسکینوں کے ساتھ جن کے گھروں میں 6 مہینے کے خوراک نہیں ہے یا پورے سال کے ضروریات زندگی کے سامان, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تعلیم ہر وقت اور ہر حالت میں ہے. اور اس کرونا وائرس کی پریشانیوں کے وقت تو اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والجار ذی القربی, اور قریبی رشتہ دار اگر آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ بھی احسان کرو, اور مسافروں کے ساتھ احسان کرو, اور آپ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو, وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیوں ساتھیوں, سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہم پڑھیں اور سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, قریبی رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ, عام پڑوسیوں کے ساتھ, سفر کے پڑوسیوں کے ساتھ, عام حالات میں احسان کرنے کا بدلہ دیا ہے. محسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کرونا وائرس, اللہ اس سے شر سے ہم سب کو بچائے. اس کرونا وائرس کے وقت جو بہت ساری حکومتوں نے اس بیماری سے نمٹنے یا اس کے روکنے کے لیے جو بندی کا قانون میں, ان کا کیا حق ہمارے اوپر بنتا ہے؟ ان کا کیا حق بنتا ہے؟ ماں باپ کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, فقیروں کا, قریبی رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے گھر کے پڑوسیوں کا, سفر کے پڑوسیوں کا, دکانوں کے پڑوسیوں کا کیا حق بنتا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس پریشانی کے سمے ہم اپنا پیٹ بھر لیں, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لیں, اپنے گیٹ پر لاک لگا لیں. یہ اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے, قانون کی پابندی کرتے ہوئے کورونا وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بھیڑ بھاڑ سے بچا کے گھروں میں نظر بند رہیں. لیکن جس طرح ہمیں, اگر ہمارے گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا اور اس پریشانی کے عالم میں ہم بھوک سے بلکتے, ہمارے بچے بھوک سے بلکتے, ہماری بیوی بھوک سے بلکتی, اس وقت ہماری خواہش کیا ہوتی, اس وقت ہماری تمنا کیا ہوتی کہ کوئی آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کے ایک روٹی دے لے جائے, ایک بوٹی دے لے جائے, 1 کلو چاول دے لے جائے. مسلمانوں, ہمارا اسلام احسان سکھاتا ہے اور غریب پروری سکھاتا ہے, پریشانیوں میں ہر ممکن کام آنے کی تعلیم دیتا ہے. لہذا ایسے موقع پر ہم اپنے تمام قریبی رشتہ داروں سے, اپنے بھائیوں سے, دنیا کے سارے مسلمانوں سے اور دنیا کی ساری مسلمان عورتوں سے یہ اپیل کریں گے کہ اس پریشانی کے وقت میں اپنے دل کو کشادہ کرو مہربانی, کرو مہربانی. تم اہل زمین پر اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ کے واسطے ہمارا کوئی پڑوسی, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی دور کا آدمی, چاہے وہ مسلمان ہو, سن لیجئے گا, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, ہماری یہ بھاگ دوڑ ہونی چاہیے, ہماری یہ محنت ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان کو, کوئی بھی ہو, چاہے ہمارا دوست ہو یا ہمارے ساتھ ظلم کرنے والا ہو, ہے وہ انسان, ہم کسی انسان کو اس کورونا وائرس کے پریشانی کے وقت ہم بھوکا نہیں سونے دیں گے.
ہم بنا دوا کے نہیں رہنے دیں گے، ہم اسے پریشان نہیں دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام اپنے لیے سلامتی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے سلامتی چاہتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم اپنے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جائز طریقے سے محنتیں کر کے خود بھوکے نہ سوئیں اور جائز طریقے سے کسی کو بھوکا نہ سونے دیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں پائے جانے والے روگ اور بیماری کو دور کرنے کے ہر جائز کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ہم سارے انسانوں کے سماج سے، سارے انسانوں کے جسم سے، سارے انسانوں کے گھروں سے بیماری دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسلام انسانیت کا دین ہے۔ اسلام لوگوں کو انسانیت سکھاتا ہے، اسلام اچھے برتاؤ کا دین ہے، اسلام احسان کا دین ہے، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام ظلم و زیادتی سے اسلام چھوت چھات سے روکتا ہے، اسلام بے بھاؤ سے روکتا ہے، اسلام سماج کے اندر کسی پرکار کی رکھنے سے روکتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو برا کرنے والوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، جو کٹنے والوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا میں بات لمبی نہ کرتے ہوئے، اے میرے مسلمان ماؤں اور بہنوں، اپنے دل کو کشادہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کورونا وائرس کے سمے جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہو، پریشان، ان کے گھر میں راشن پہنچائیں، غلہ پہنچائیں، کھانے کا سامان پہنچائیں، دوا کے لیے پیسے پہنچائیں، کپڑے نہ ہو تو پیسے پہنچائیں۔ ہم سب کئی بدن اور ایک جان ہیں، اور یہ قطعاً فرق نہ کریں کہ یہ فقیر کا گھر ہے، یہ خان کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ گنگا رام کا گھر ہے، یہ رام دیو کا گھر ہے، یہ نہ فرق ہے۔ سر ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں، اس مشکل حسن سلوک کریں، اچھی نیت سے۔ آپ کی نیت کو دیکھ کر اور جان کر اس بیماری کے پیدا کرنے والے اللہ اس آپ کے اس نیک کرم سے کام سے خوش ہو کر یہ بیماری دور کر دے گا۔ لہذا مسلمانوں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو اس پریشانی کے سمے، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے عام پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے در و دکان کے پڑوسیوں کا خیال رکھو، مسافروں کا خیال رکھو۔ یقیناً بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر مسافروں کے حالات کو دیکھ کر کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، کنٹرول کرنے کے بعد بھی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ آج اس بندی کے سمے بیچارے جہاں تھے وہاں رہنے کے لیے ان کی جگہ نہیں، گھر بار اپنی جگہوں کو چھوڑ کر اپنے گھر جا رہے ہیں۔ عورتیں گود میں بھوکی پیاسی بچوں کو لادے ہوئے ہیں، بوڑھے چل رہے ہیں، نوجوان چل رہے ہیں۔ آج ان کے ٹرانسپورٹ کے لیے بہت کم پربند اور انتظام کیا گیا، انہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں، انہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے، ہر دیش کے حکومتوں کو، ہر دیش کے حکومتوں کو، ہر دیش کے حکومتوں کو اپنے پرجا کے لیے وہ سارے پربند انتظام کرنے کی توفیق دے جس میں انسانیت پائی جاتی ہو، جس میں مانو جاتی ہمدردی پائی جاتی ہو۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، سعودی عرب کی حکومتوں کو، لوگوں کو چاہیے، میں بنا خوف و خطر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری حکومتوں کو، خاص طور پر سنکٹوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، دنیا کی ساری حکومتوں کو
سعودی عرب حکومت کو اپنے لیے آئیڈیل لینا چاہیے، نمونہ بنا لینا چاہیے، اگزامپل بنا لینا چاہیے، خاص طور پر اس کورونا وائرس کی پریشانی سے بچنے اور بچانے کے سلسلے میں، چاہے وہ بندی کا معاملہ ہو، چاہے دوا علاج کا معاملہ ہو، چاہے ویکتیگت سویدھا پردان کرنے کا معاملہ ہو۔ واللہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ایک انڈین سعودی عرب میں اجنبی ہیں۔ یہاں ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جا رہا، ہر ایک کے ساتھ آسانی کی جا رہی، یہاں کی حکومت بھی، یہاں کی پبلک بھی، یہاں پر روزی روٹی کمانے والے بھی۔ تو بات لمبی، مسلمانوں آپ مسلمان ہو، اسلام آپ کا دین ہے، آپ کے دین کے اندر ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لہذا اس پریشانی کے وقت لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسان کرنے والوں میں سے بنائے اور اس کا بہترین صلہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔